آج ہم ڈرامہ سیریل ڈائن کے بارے میں بات کریں گے۔ زکیہ کی موت ہو چکی تھی اور شباب کو یہی غم کھائی جا رہا تھا کہ زوار شاہ زکیہ کی موت کا ذمہ دار اسے ہی سمجھے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ زوار شاہ شباب سے کہتا ہے، تم اگر زکیہ کو معاف کر تو آج زکیہ ہمارے ساتھ ہوتی، اور زوار شاہ کی اس بات کا جواب شباب کے پاس نہیں تھا۔ پھر نہال اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور زوار کے قریب ہونے کے لیے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے۔ زوار شاہ کو مزید شباب کے خلاف کرنے کے لیے کہتی ہے کہ جو ہوا برا ہوا، شباب بی بی کو زکیہ میڈم کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ دوسری طرف شباب بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ زوار شاہ کسی بھی صورت اسے معاف نہیں کر رہا تھا۔ پھر فوزیہ شباب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، یہ لڑکی ڈائن ہے اور ہمارے گھر کو کھا جائے گی۔ پھر شباب فوزیہ سے کہتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ اس سے اس قدر کیوں ڈرتی ہیں؟ کہیں ماضی میں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی جس کی پاداش میں یہ لڑکی آپ کو ڈائن جیسی لگتی ہے؟ فوزیہ بکھلا کر کہتی ہے، کیا ہو گیا شباب، میں نے تو آج تک کسی کو بھی تکلیف نہیں دی تو میں اسے کیوں ڈروں گی؟ مجھے تو بس لگتا ہے کہ زکیہ کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر شباب کہتی ہے، ہاں، اگر مشا زکیہ کی سچائی سب کے سامنے نہ لاتی تو شاید آج زکیہ کی جگہ سب میرے کل پڑ رہے ہوتے۔ پھر اچانک سے شباب فوزیہ سے کہتی ہے، پتہ نہیں کیوں آج مجھے نہال کا خیال آ گیا کہ جب سے اسے زوار شاہ نے گھر سے نکالا ہے، نہ تو وہ دوبارہ گھر آئی اور نہ ہی اس نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی کال کی۔ پھر فوزیہ بڑے اعتماد سے شباب کو کہتی ہے، اچھا ہوا نا نہیں آئی، ورنہ پھر وہ تم سے اپنا بیٹا لینے کا تقاضا کرتی۔ اب فوزیہ کے دل میں نہال کو لے کر خوف بیٹھ گیا تھا کہ اچانک سے شباب نے نہال کا ذکر کیوں کیا، کہیں یہ سب جانتی تو نہیں کہ ہم نے نہال کو قتل کر دیا ہے؟ پھر انکار میں سر ہلا کر خود ہی جواب دیتی ہے، نہیں، اس دن ہمارے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا اور ہم نے تمام ثبوت بھی مٹا دیے تھے۔ دوسری طرف جاوید سوچتا ہے کہ زوار شاہ مجھے اس گھر میں اپنی بہن کی وجہ سے برداشت کرتا تھا، اب تو زکیہ بھی نہیں رہی جس کی وجہ سے اس گھر میں ہمارے عیش تھے اور زوار شاہ کے پیسے پر ہم پل رہے تھے، تو اب شاید زوار شاہ ہمیں اس گھر سے جانے کا کہہ دے۔ پھر جاوید زوار شاہ سے کہتا ہے کہ زکیہ کے بعد اب آپ کا بھانجا بالکل اکیلا ہو گیا ہے، ہر وقت اپنی ماں کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔